حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آئی۔ مہاجر اور انصاری لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، یہاں تک کہ مدینہ کے آس پاس کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اس وقت دین کے سنبھالنے کا بوجھ پہاڑ پر بھی پڑتا تو اس کا بھی چورا چورا ہو جاتا، مگر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے باپ نے اس کو اٹھا لیا اور بڑی محنت اور حوصلے سے دین اور ملک کا انتظام کیا۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو فوج کا افسر بنایا اور 10,000 مسلمانوں کو فوج دے کر عراق اور پونے وغیرہ کے بادشاہوں سے ان کو لڑنے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں مسلمہ قذائف یہودی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت یعنی بادشاہت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس مردود کے قتل کرنے کے لیے حضرت خالد کو فوج دے کر اس پر چڑھا دیا۔ اس کی جماعت کے 40,000 بے ایمانوں نے مقابلہ کیا، مگر اصحاب رسول اللہ نے ان کو تلواروں اور نیزوں سے مار مار کر دوزخ میں پہنچا دیا، اور مسلمہ قذائف جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر بہت بری طرح قتل ہو کر دوزخ میں پہنچا، اور اس کی جماعت کے 28,000 آدمی قتل ہوئے، باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت خالد بن ولید بہت سا مال غنیمت لے کر اور فتح پا کر آپ کے پاس مدینہ میں آ گئے۔ پھر حضرت خالد کو 18,000 اصحابیوں کی فوج دے کر بادشاہ کسریٰ پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو فتح دی اور بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، اور آپ نے فوج کے افسروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہ کرے، کمزور اور بوڑھے آدمی پر سختی نہ کرے، پھل آنے والے درختوں کو نہ کاٹے، بستیوں کے مکان نہ گرائیں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کوئی کام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اونٹ اور بکری کو سوائے کھانے کے اور کسی کام میں نہ لائے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے اور انکار کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں نے آپ کا یہ شرعی حکم نہ مانا، آپ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر رحم کیا جائے، شاید توبہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی عمر، تم کفر کی حالت میں تو سخت تھے اور ایمان لا کر دین کے معاملے میں نرم ہو گئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ مرتد اور بے ایمان ہو جائیں؟ اور ننگی تلوار اٹھا کر اکیلے ہی چل دیے اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اکیلا ہی کفر کا دروازہ بند کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دوں گا، مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ غار سور میں اللہ کے رسول نے مجھ سے یہی فرمایا تھا، آج میں بھی تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی دین سے پھر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب پر فتح پاؤں گا، اور جو شخص نماز اور زکوٰۃ کا منکر ہوگا ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ آپ کی اس رائے اور ہمت کو دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے اور سوچ سمجھ کر سب نے آپ کی موافقت کی۔ آپ کی رائے سچی اور مضبوط ہے، اور سب صحابہ ان لوگوں پر چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے توبہ کی اور پھر سچے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔